ناظرین یہ روح پرور منظر مسجد نبی کا ہے۔ مسجد نبی کو دیکھیے، یہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبی ہے۔ یہ بائیں سائڈ پہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، اور سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ یہ بائیں سائڈ والا حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، اس کے سامنے تھوڑی سی خالی جگہ ہے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ یہ دیکھیے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی دیوار، اس میں ایک دروازہ۔ اب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے اوپر آج سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو ورچولی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ اب بائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک ہے، اور یہ دائیں طرف مسجد نبی ہے، اور مسجد نبی کا جو دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے، جی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے۔ یہ دروازہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ مسجد نبی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں جاتے تھے، تو اس دروازے سے یہاں سے گزرتے ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور یہ ہے جو چھوٹا سا صحن مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب یہ ایک اور فضائی منظر دیکھیے، یہ بائیں طرف میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر، یہ اوپر چبوترے والا حضرت عائشہ صدیقہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر، اور یہ دائیں والا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ہے۔ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، آنکھوں میں سمو لیجئے۔ یہ بائیں سائڈ والا حضرت حفصہ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح والا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر سے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اندر سے کمرہ مبارک، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو عظیم ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی کمرے میں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ چند سامان دیکھ لیجئے۔ یہ آقا دو جہان، شاہ دو جہان، جو رحمت للعالمین کا یہ مبارک کمرہ دیکھیں تو یہ باہر سے دیکھیے ایک سیڑھی سی بنی ہوئی ہے، یہ سٹیپ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ سعودی عربیہ نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اوپر چڑھ کے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ یہ چبوترا کس کے لیے ہے؟ احادیث کی روشنی میں یہ میں خود ڈھونڈ رہا ہوں کہ کسی سیرت النبی کی کتاب میں چبوترا ملے۔ تو یہاں سے دیکھیے جب سورج گزرتا ہوگا تو کیسے دھوپ جو ہے اس کے سائے پڑتے ہوں گے۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کائنات کا خوبصورت ترین جگہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اور یہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین میں شکر گزار ہوں سعودی حکومت کا، شکرن یا حکومہ السعودیہ اشنسوی حاضہ غرفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی، آپ کے نالین مبارک آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نیچے آپ کی جو ہے وہ آپ شیلڈ دیکھ سکتے ہیں، اوپر تیر لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا چاند سامان جس میں دیا روشنی جلانے والا اور کچھ اور ایک پیالہ وغیرہ، ایک سراہی، اس طرح کی کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی مل رہی ہیں جو کہ آپ مختلف احادیث کی روشنی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے دیواریں کیسی تھی، انہی دیواروں کے متعلق فرمایا گیا نا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو سجانا چاہتی تھی، اور ایک دفعہ آپ نے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ یہاں کپڑا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتروا دیے۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں بنی تینوں کی، وہ پہلی والی دائیں والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سینٹر والی حضرت ابو بکر صدیق کی، بائیں والی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو تینوں مطلب یہ کہ اسٹیپ میں بنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سعودیہ نے بنائی ہے، مدینہ منورہ نے بنائی ہے۔ اس طریقے سے اندر سے تینوں مبارک قبریں بنی ہوئی ہیں، جن کے سامنے سے آپ سنہری جالیوں کی طرف سے گزرتے ہیں۔ وہ دائیں والی دیوار ہے جو کہ سنہری جالیوں کی طرف آتی ہے۔ تو یہ روح پرور منظر غور سے دیکھ لیجیے، اندر سے اس طریقے سے یہ قبر مبارک ہے، اور یہ سامان بھی شاید ابھی ایسے ہی پڑا ہوگا جو یہ سامان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کمرہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس میں پردہ فرما لیا تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ نامحرم تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دنیا سے وصال فرماتی ہیں تو دروازہ اس حجرے کا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 90 ہجری میں اس کے ارد گرد یہ اینٹیں لگوائیں جو کالے رنگ کی اینٹیں ہیں، خانہ کعبہ کی طرح کی اینٹیں لگوا کے اس کو چکور بنا دیا، اور پورا کا پورا حجرہ ایک چکور یعنی کہ اس بلڈنگ میں آ گیا جو کہ خانہ کعبہ کی طرز کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں، کیونکہ بالکل خانہ کعبہ جیسی تھی، گو کہ اس میں دروازہ والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک اور یہ دیوار بنوائی 5 کونوں والی، تاکہ اس کی مشابہت خانہ کعبہ سے ہٹ جائے، اور اس کے بعد یہ بننے کے بعد 5 کونے والی دیوار بھی کئی صدیوں تک ایسے ہی مسجد نبی کے اندر رہی، اور 5 کونے والے لوگ آتے، نماز پڑھتے
اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ گنبد بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی چھت تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ گرایا گیا، پوری کی پوری مسجد نبی پرانی ہو گئی تھی، ظاہر ہے اس کو 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اس کو جب مکمل گرایا گیا، گرانے کے بعد جو ہے وہ پھر سیمنٹڈ ٹائپ کے جو مطلب چونے کے استعمال کیے گئے تھے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور پھر اعلیٰ قسم کا پتھر بھی اس میں لگاتے رہے گے۔ یہ آج سے مطلب 400 سال پہلے کی مسجد نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے اس کے تھے۔ اور آج جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، درود پیش کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ منظر سارا کیسا نظر آتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر سے دیکھیں کیا ہے۔ یہ بائیں طرف آپ کو ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، مسجد نبی، اور آپ کے یہ سامنے سنہری جالی ہوتی ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے جو دروازہ لگا ہوا ہے، یہ دروازہ آپ کو معلوم ہے کہ باب بقی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر سب کا دل کرتا ہے کہ جھانک کے دیکھیں سنہری جالیوں کے اندر کیا ہے۔ وہ بھی سعودیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو جھانک کے اس کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیے سعودیہ والوں نے کیا کیا۔ سعودیہ والوں نے اس کو، مدینہ منورہ والوں نے اس سنہری جالیوں کی دیوار کو مکمل ہٹا کے دکھایا ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے تو آپ کو اندر سے کیا نظر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے روح پرور منظر۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے اس دیوار کو یہاں سے ہٹایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبز کپڑا نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہی 5 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہے جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ 5 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹایا جائے تو پھر اس کے اندر ابھی یہ وہ بھی ہٹائیں گے تو دیکھیے گا 4 کونوں والی دیوار نظر آتی ہے۔ اور جب 4 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی اندر کسی ہے، یہ جو جس کے اندر حجرہ مبارک کی دیواریں ہیں۔ تو جب 4 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر تو مبارک قبور ہی نظر آئیں گی۔ یہ دیکھیے جی، یہ تقریباً 6 فٹ نیچے کا ایریا ہے۔ یہ مدینہ والوں نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا ہے۔ اس طریقے سے یہ مدینہ کی وہ زمین نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرے کی جو ریت ہے، آج بھی ویسی کی ویسی وہ ریت ہے، اور اس میں 3 مبارک قبریں آپ کو دکھائی دیں گی، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 800 سال پہلے جب عبد الرحمن السمہودی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ باقی 2 قبریں تو تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں، البتہ 1-2 انچ کا فرق ہوگا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سعودیہ والوں نے آپ کو دکھایا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، جب آپ سعودی عربیہ میں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آرام فرماتے رہے ہیں۔ جس جگہ آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سامنے آپ کے ریاض الجنہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔